السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ پاک کی جو نازل کی گئی کتاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، القرآن۔ اس کے میننگ اور اس کے مضامین اور اس کی اہمیت، اس پہ کچھ تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے میں نے۔ اس پر تھوڑی سی بات کروں گا۔ اللہ پاک مجھے حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جیسا کہ پہلے ہمارا ٹاپک چلتے رہیں، یہ قرآن بھی چونکہ عربی زبان میں ہے، عربی لینگویج سے تعلق ہے اس کا بھی، تو القرآن جیسے کہ ہم پہلے اس پر ہم کر چکے ہیں بات، جو ہے وہ کسی عام سے کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی اہمیت کی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کتاب ایک عام کتاب ہے اور الکتاب ایک خاص کتاب ہے۔ وہ الکتاب قرآن پاک بھی ہو سکتی ہے یا اور کوئی خاص کتاب ہو سکتی ہے، جیسے اس جیسی اور کوئی کتاب نہ ہو۔ تو یہ خاص ہو گئی۔ اور قرآن جو ہے اس کی کچھ لغوی معنی جو ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ مین جو ہے وہ یہی نکلے کہ بار بار پڑھی جانے والی، بار بار پڑھنا۔ تو لیکن اس کا سادہ سمجھنے کے لیے مطلب یہی میں سمجھ پایا ہوں کہ، اور شاید مقصود بھی یہی ہے، کیونکہ قرآن سے یہ لفظ بنا ہے قرآن، تو اس کے معنی بھی جو ہے وہ پڑھنے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ یوں سمجھیں کہ پڑھائی، اسٹڈی، ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں نا کہ پڑھائی لکھائی، پڑھائی، میں نے اپنی اسٹڈی مکمل کر لی، میں نے اپنی پڑھائی، یہ وہ والی اس معنی میں اگر ہم سمجھیں تو اس کا آگے چل کے اس کا زیادہ آسانی ہوگی کہ ہم اس نظر سے اس کو دیکھیں کہ یہ پڑھائی ہے، بس اسے اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اس کی ایک یہ تو اس کے میننگ ہو گئی۔ اس کی ایک جو پہلی خوبی ہے، یعنی ہمارے دنیاوی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، ویسے تو اس کی حقیقت چونکہ اللہ پاک کا کلام ہے وہ آگے ہم بات کریں گے، لیکن اس کی ایک خوبی ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جب سے یہ اس کا نزول ہوا ہے اور یہ مصحف اور ایک نسخہ اور ایک کتاب کی شکل میں ہمارے پاس 30 پاروں کے جو مجموعہ ہے، تو تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ سب سے زیادہ اگر کوئی پڑھی گئی ہے کوئی بک، کوئی کتاب، تو وہ ہے یہ الکتاب، القرآن۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس کے ساتھ، اس خوبی کے ساتھ جڑا ہوا ایک المیہ بھی ہے، جو میں آپ کے سامنے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ المیہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی واحد کتاب تو ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے، لیکن یہی دنیا کی وہ واحد کتاب بھی ہے جو سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ ایک اس کا المیہ ہے۔ اور یہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں، ایون کہ اپنے گھروں میں اگر ہم نظر دوڑائیں، خاص طور پر یہ رمضان پاک جو آخری آج 29 رمضان ہے، اس پورے رمضان میں دیکھ لیں کہ یہ ہم نے اس کو کس قدر اس کا زور تھا، مساجد سے لے کر اور گھروں میں اور دائیں بائیں جہاں بھی ہم نظر دوڑائیں، اس کی تلاوت بس قرآن لے کے بیٹھے ہوئے، ہم نے اتنا ختم کر لیا، تو نے کتنا ختم کیا،
تو یہ باتیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، بس وہ مناظرے کی حد تک ہمیں جوڑ دیا، اور بس اس وجہ سے میں نے کہا ہے کہ یہ ایک المیہ ہے، کہ یہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب بھی، وہ اعزاز بھی اسی کتاب کو حاصل ہے۔ تو اس المیہ پر بھی انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے، ابھی آج تو اس کے تعارف کا ٹاپک ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اس المیہ پر ہی بات کرتے کرتے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بہت زیادہ ٹائم گزر گیا، ہم اس سفید بالوں کو پہنچ گئے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ اور بھی ایسے پہنچے ہیں جو اس کی اس حقیقت کو بھی نہیں پا رہے۔ ہم نے تو ابھی سرا پکڑنے کی کوشش کی ہے، پایا تو شاید ہم نے بھی نہیں، لیکن اس سے ذرا ہٹ کر، ناظرے سے ہٹ کر اس بات پر آئیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک نے ڈائریکٹ ہم سے بات کر رہا ہے، اور وہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کہ میرے پاس تو ٹائم بہت تھوڑا ہے، تو کسی وقت بھی چلے جانا ہے، تو کوئی چیز مس نہ ہو جائے، کیونکہ کافی ساری چیزیں مس ہو گئی ہیں، لیکن ایک جاتے جاتے ایک ہوشیار ہونا چاہ رہا ہوں، اور اپنے ساتھ آپ کو بھی یہ تھوڑا سا جگانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس غفلت سے جاگیں جو ہم پر طاری کی گئی ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اللہ پاک نے سب سے پہلی چیز جس کو تخلیق کیا وہ ہے قلم۔ کتنی مخلوقات ہے اللہ پاک نے، کیسی کیسی شاہکار پیدا فرمائے، زمین، آسمان، ستارے، سیارے، فرشتے، جنت، اور جس کا یہ تو ہمیں اللہ پاک نے بتا دیا اسی کتاب کے ذریعے، اسی کتاب کے ہم شکر گزار ہیں اللہ پاک کی ذات کے، کہ اس کے بغیر تو ہم یہ سمجھ ہی نہ پاتے۔ تو اور پتہ نہیں کتنے جہان ہیں، کتنی مخلوقات ہیں جو اللہ پاک نے پیدا کی ہیں، لیکن ان سب سے پہلے اللہ پاک نے کسی چیز کو اگر پیدا کیا تو وہ ہے قلم، اور اسے حکم دیا کہ بس لکھنا شروع کر دے، اور اس نے لکھنا شروع کر دیا، پھر اس نے سب کچھ لکھ ڈالا، اور جو اللہ پاک چاہتا ہے، جو اس کی منشا ہے، اور جو ہمارے انسانوں کے لیے جو جہان بنائیں اللہ پاک نے، کئی جہاں بنائے ہیں ہمارے اللہ پاک نے ہم انسانوں کے لیے، تو ہم اسی دائرے میں رہ کر ہم سوچ سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ اور علم دیا ہوتا تو وہ چل رہا ہوتا اور ہم اس پر بھی بات کر رہے ہوتے، لیکن ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے۔ تو وہ سب کچھ اللہ پاک نے قلم کو حکم دے کے لکھ رکھا، پھر وہ لوح محفوظ بھی۔ اب اس سے میں نے اس کا ذکر کیوں کیا، اس نقطے کا، کہ اس سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے، کہ آپ دیکھیں کہ قلم کا تعلق کس سے ہم جوڑتے ہیں، لکھائی پڑھائی سے، لکھنے پڑھنے سے، تو علم سے ہم نے اس کا جڑتا ہے نقطہ جا کے، کہ اور یہ پیغام ہمیں دیتا ہے کہ ہم نے علم سے جڑے رہنا ہے، اور علم ہی کی وجہ سے ہم اللہ پاک کی ذات کو پہچان سکتے ہیں۔ ہمارے پاس علم نہ ہو تو ہم کیسے قرآن پڑھیں گے، کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا نقطہ ہے جو عام طور پر ذکر نہیں کیا گیا، تو میں نے کہا تھا کہ میری کوشش ہوگی کہ جو باتیں ہو چکی ہیں وہ ماشاءاللہ بہت
فلاسفر، ڈاکٹر حضرات، ڈاکٹر صاحبان، اسکالرز، علماء دین، علماء کرام، مفسرین بہت زیادہ تعریفیں کر چکے ہیں. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن چونکہ میری بھی تھوڑی سی دلچسپی ہے تو اس حوالے سے میں یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک کوشش کرتا ہوں، اور یہ شوق بھی ہے، ایک کوشش ہے کہ اللہ پاک نے کیا پیغامات بھیجے ہیں، کیسے ہم اس کے اوپر چل کے کامیاب ہو جائیں، کیسے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، آس پڑوس کے لوگوں کو ہم یہ پیغام پہنچا دیں اور وہ سب اس طرف آ جائیں. تو ایک کوشش ہے، اللہ پاک قبول کرے، اس میں کامیابی عطا فرمائے. تو یہ دیکھیں، اس کے گرامر کے لحاظ سے نا بڑا منفرد ہے یہ. اس کو ایک یہ بھی میں سمجھتا ہوں، حالانکہ گرامر بھی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی، اور اس میں بھی بڑی دلچسپی ہے. لیکن جو بات جتنی میں سیکھ پایا ہوں تو اس میں بڑا منفرد انداز ہے اس عربی زبان کا، جو سب سے زیادہ منفرد ہے، بہت مختلف ہے اور بہت لاجواب ہے. اب یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے گرامر کا جو ہے منفرد جو انداز ہے، اس سے آپ ایسا حالانکہ یہ ہمارے پر جو ہے دو واسطوں سے، دو ذریعوں سے ہم تک پہنچا. ایک جبرائیل علیہ السلام، پھر جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنورٹ کیا، میسج پہنچایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھے، اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں، ہم سے بات چیت تو نہیں کر رہے. تو وہ پھر ایک شکل میں آیا وہ کتاب. یہ تیسرا واسطہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ایک یہ تیسرا ذریعہ ہے ایک انسانوں تک اللہ پاک کے احکامات اور اس کے کلام کو پہنچنے کا. لیکن جو ہی آپ اس کو جو ہے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور وہ پڑھنا بھی ناظرہ والا نہیں، ناظرہ اس صورت میں تو چلو ٹھیک تھا کہ ہماری عربی زبان ہوتی، اردو ہماری زبان ہے، تو ہم نے تو دیکھ کر، سمجھ کر، سوچ کر اس پہ تحقیق کر کے پڑھنا ہے کہ یہ اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں. اور یہ ہائی گرامر میں ہے یہ ساری قرآن پاک جو ہے، بہت زیادہ ہائی بھی، لیکن ہے کہ بہت زیادہ آسان بھی. اس کو ہائی سمجھتے کافی عرصہ میں دور رہا ہوں، لیکن ہے کہ آسان بھی اتنی ہے. چونکہ دلچسپ ہے تو شاید اس لیے آسانی اس میں نظر آتی ہے. تو یہ براہ راست جو ہے اللہ پاک مخاطب ہے، اور براہ راست ہے بھی نہیں، 3 واسطوں سے ہم تک پہنچا ہوا ہے. لیکن کھولتے کے ساتھ ہی اس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم پر جو ہے یہ اللہ پاک نے جو چیزوں کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہے، جو نشاندہی کرنا چاہ رہا ہے، وہ تو بالکل ایسے کہ جیسے کوئی بالکل سامنے کوئی کسی سے بات کر رہا ہو. بعض اوقات تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بالکل لگتا ہے کہ درمیان میں کوئی ہے ہی نہیں، یعنی ایک ہم کلامی سے شروع ہو جاتی ہے. جو اس درجے تک پہنچ چکے ہیں، میں تو ابھی تک صرف گرامر کی بات کر رہا ہوں، اس درجے تک تو میں نہیں پہنچ پایا، لیکن میں تو گرامر کی بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہم کلامی ہو رہی ہے، اور وہ انشاءاللہ آگے آئیں گی، ہم بات کریں گے اس کے اوپر. تو ایک یعنی یہ اس کا ایک منفرد انداز ہے جو میں نے یہاں پر ذکر کرنا ضروری سمجھا تھا. اور اس کا ایک اور یہ میں سمجھتا ہوں نقطہ کہ بوقت تلاوت جو ہے، جس وقت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک اس وقت بھی اس کا ایک نزول ہے. ایک نزول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہو چکا، تو اس وقت بھی ایک طرح کا نا ایک جیسے نزول ثانی آپ کہہ رہے ہیں کہ لگے گا آپ کو، کیونکہ وہ اس میں جو زندگی نظر آتی ہے، ایک زندگی سے وہ جڑی ہوئی نا کہ لائیو بات چیت، لائیو کال، تو وہ کیسے محسوس ہوگی؟ جب کوئی چیز میں آپ کو زندگی محسوس ہوگی تو تبھی آپ کو لگے گا کہ براہ راست ایک بات چیت ہو رہی ہے.
تو وہ اس لیے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نزول اس کا ہو چکا ہے، یہ مکمل ہو چکا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، نہ اب مزید کوئی احکامات آنے ہیں۔ اور جتنی ہماری زندگی میں جو حیات ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی جو ضروریات ہیں اور جو ان کے مسائل ہیں، وہ سب کے سب اس میں موجود ہیں، اور یہ مکمل ضابطہ حیات ہے ہر ایک کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے، جن و انس بھی کہہ لیں، ہم ان جن کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ اس کا بھی تذکرہ اللہ پاک ساتھ ساتھ چلا رہا ہے، تو ہم بھی اس کا ذکر ضرور کریں گے۔ لیکن ہم چونکہ جنوں سے بھی اللہ پاک نے ہمیں افضل اور برتر بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا، ہماری برتری ہے، تو وہ ہم سے نچلے درجے پر تو ہو سکتا ہے، لیکن ہے کہ ہمارے برابر یا ہم سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ درجہ بھی اللہ پاک کا دیا گیا ہے۔ اس کا ذکر اس لیے کہ اس کو بھی ایک آزمائش، اور ہمارے لیے بھی ایک آزمائش رکھی گئی ہے قیامت تک کے لیے، اس میں سے ہم نے اس میں گزرنا ہے یقیناً۔ تو بوقت تلاوت جو ہے، یہ میں نے ایک نقطہ لکھ رکھا تھا، بوقت تلاوت جو ہے اس کا ایک نزول ثانی ہے، یعنی یہ اس وقت بھی جو ہے آپ اگر محسوس کریں کہ یہ اس وقت بھی جو ہے، یہ اسی لیے یہ ہمیشہ جو ہے، ہمیشہ سے ہے، یعنی یہ جب سے ہے یہ بات، چونکہ گرامر کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ موجودہ اور آنے والے مستقبل کے لیے یہ کیسے جو ہے یہ احکامات اور وہ سب کچھ رہیں گے۔ تو وہ یعنی کتاب اگر بند ہے تو وہ بند ہے، عام ساری کتابیں لکھی رکھی وہ بند ہیں، لیکن کھولنے کے بعد جب ہم اس کو ہم کھولتے ہیں، اس کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں، تو آپ کو اس کے اندر ایک زندگی محسوس ہوتی ہے کہ یہ ایک زندہ کلام ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا نزول جو ہے، جو بھی ہم آیت کو پڑھ رہے ہیں، جو وہ ٹاپک چل رہا ہے، تو وہ دیکھ لیں کہ وہ آپ کو ہمیشہ سے لگے گا کہ یار یہ تو اس دور کی بات ہو رہی ہے، یہ ماضی کا کوئی ذکر ہی نہیں، یہ باتیں جو اللہ پاک ہمیں بتا رہا ہے، تو یہ تو ہم ارد گرد کے ماحول میں آج کل دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ ایسا ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور یہ تو میرے دل کی بات تھی، یہ میں سوچ رہا تھا۔ تو اس ناطے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اس کی ایک شان ہے۔ پھر اس میں اللہ پاک نے اپنی ذات کا تعارف دیا ہے کہ وہ کس طرح سے زندہ ہے اور قائم ہے۔ کس طرح سے وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، اللہ پاک نے اس کا پورا اپنی ذات کا تعارف اس میں کرایا۔ وہ ہم وقتاً فوقتاً پڑھیں گے، آگے آیات میں آتا رہے گا، لیکن ایک ون لائنر میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کی اپنی ذات کا تعارف، اور اللہ پاک نے اسی میں جو ہے وہ فنا اور بقا بھی بتا دیے، جو ایک کافی عرصے سے ایک بحث چل رہی ہے۔ وہ فنا اور بقا بھی بتا دیے کہ تمام مخلوقات جو ہے وہ فنا ہونے والی ہیں، تمام مخلوقات، چاہے وہ اس کو دوبارہ پھر زندہ کر دے، لیکن ہے کہ اس نے فنا ضرور ہونا ہے، ختم ضرور ہونا ہے، اور ایک صرف رہ جانے والی ذات جو ہے وہ ایک اللہ کی ہے۔ اس کا ذکر جو ہے سورہ رحمان میں موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم جب پہنچیں گے تو اس کو ہم ضرور اور طرح سے اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے۔ تو یہ اپنے پہلے حصے کو میں یہاں پر ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ دوسرا حصہ جو ہے پارٹ 2 کے عنوان سے آپ کو ملے گا دیکھنے کو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔